نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات ان حقدار تک پہنچاؤ۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور واضح ہیں۔ کہیں اسلامی شاعر کی توہین، کہیں مسلمان نوجوانوں کی موب لنچنگ، کہیں مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ اور منظم طور پر اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آسام میں لاکھوں مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں اور انہیں بغیر دلیل و ثبوت کے غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں کی ووٹر لسٹ سے مسلمانوں کے نام غائب ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خطرناک بات ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان جس ملک میں اور جس علاقے میں زندگی گزارتا ہو وہاں اپنے تحفظ کا جو پرامن ذریعہ میسر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دین کی نظر میں مطلوب ہے۔ ہمارے ملک کا نظام جمہوری نظام ہے جس میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی سے حکومتیں بدلتی ہیں، اسی کے ذریعے ہم اپنے ملک کے سربراہ منتخب کرتے ہیں۔ 5 سال کے لیے انہی کے ہاتھوں میں وہ قلم ہوتا ہے جس سے ہمارے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دستور میں اس حق کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اگر شرعی نقطۂ نظر سے غور کریں تو بعض اعمال کی حیثیت مقصود کی ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں متعین طور پر ان کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور بعض اعمال مقصود نہیں ہوتے بلکہ ذریعہ اور وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جو عمل جس بات کا ذریعہ ہو، جو حکم عمل کا ہوگا وہی حکم اسی وسیلے اور ذریعے کا بھی ہوگا۔ جیسے چلنا ایک عمل ہے، اگر انسان اس لیے چلے کہ اسے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچنا ہے تو اس کا یہ چلنا بھی عبادت کے درجے میں ہے اور اسے ہر قدم پر نیکی ملے گی، جس کا ذکر خود احادیث میں موجود ہے۔ اگر کوئی شراب پینے کی نیت سے چلے اور اس کا قدم شراب خانے کی طرف بڑھ رہا ہو تو صرف اس کا شراب پینا ہی گناہ نہیں بلکہ شراب خانے کی طرف چلنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے شریعت میں جس عمل کے بارے میں صراحتاً حکم موجود نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بات کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ ووٹ کا حق حاصل کرنا اور موقع پر اس حق کا استعمال کرنا اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور سونپیں اور برے لوگوں کو اقتدار کی کرسی سے دور رکھیں۔ اور ایک شرعی فریضہ ہے کہ جو شخص جس ذمہ داری کا اہل ہے اس کو وہ ذمہ داری سونپی جائے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے حقدار تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچنے ہی نہ دیا جائے جہاں سے وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ ان ساری تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ووٹ کے ذریعے اپنے حق کا استعمال صرف مسلمانوں کا قومی فریضہ نہیں بلکہ دینی و شرعی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ 100% مسلمانوں کے نام بلکہ تمام شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہو جائیں۔ 2014 کے الیکشن کے موقع پر دیکھا گیا کہ ایک طرف مسلمانوں کے ووٹ کو بے اثر کرنے کی سازشیں ہوئی تو دوسری طرف ہم سے بھی چند ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جس نے مسلمان مخالف پارٹی کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کر دیا۔
پہلی غلطی یہ تھی کہ 50% مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ غائب تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کے اندراج کی کوئی فکر نہیں کی۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد اپنا حق استعمال کرنے سے محروم رہی، جس کا سیدھا فائدہ ان کو حاصل ہوا۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ ووٹر لسٹ میں موجود 50% مسلمانوں نے مکمل پولنگ میں حصہ نہیں لیا۔ مسلم علاقوں میں ووٹنگ کی شرح بہت کم رہی۔ اکثر مسلمان ووٹ ڈالنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ووٹ ڈالنے والے مسلمان متحد ووٹ استعمال کرنے کے بجائے مسلک اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے ووٹ بے اثر ہو کر رہ گئے۔ آنے والے الیکشن میں ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو، اس کے لیے منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جن کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں، وہ اپنے ناموں کے اندراج کے لیے حرکت میں آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔